الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین کرام، محرم الحرام یہ ہجری اور قمری مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، قمری نیا سال. یہ مہینہ محرم الحرام کا بڑا بابرکت اور محترم اور معظم مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ مہینے کے سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں. یعنی یہ مہینے حرمت والے ہیں اور ان کی فضیلت عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور دوسری، اگر ہم اس حدیث پاک میں توجہ دیں اور دھیان دیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیان فرمائی شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے مہینے محرم، اللہ کا مہینہ محرم. تو کسی چیز کی نسبت اللہ یا اس کے رسول کی طرف ہو جانا، یہ اس چیز کے اندر عزت اور عظمت اس کے اندر آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، وہ ایک عام گھروں کی طرح ہے، زیادہ کوئی اس میں بناوٹ وغیرہ نہیں ہے. لیکن اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس لیے اس میں عظمت آ گئی، اس کی لوگوں کے دلوں میں وقعت بڑھ گئی اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. کیونکہ اس گھر کی نسبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اسی طرح اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بیان فرمائی ہے، تو اس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی. تو اولاً تو اس پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھنا، یہ فضیلت، اس میں زیادہ فضیلت ہے. یعنی ایک آدمی محرم کے علاوہ کسی مہینے میں نفل روزہ رکھے اور ایک آدمی محرم کے اندر روزہ رکھے تو محرم کے اندر روزہ رکھنے والا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ تو پورے مہینے کی بات ہے کہ پورے مہینے میں کبھی بھی روزے رکھو تو زیادہ فضیلت ملے گی. لیکن 10 محرم الحرام جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی ایک خاص فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورے کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا یہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی عاشورے کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ خاص عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے. باقی پورے مہینے میں اگر کبھی بھی کوئی روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاشورے کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی کیا گیا تھا عاشورے کے روزے کے بارے میں. لیکن دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سومو عاشورہ، اس طرح کے الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں. مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم نے اپنی کتاب شہید کربلا اور ماہ محرم، اس میں وہ حدیث بیان فرمائی ہے. تو اس طرح کے الفاظ ہے سومو عاشورہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفو فیہ الیہود، اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ عاشورے کا روزہ رکھو لیکن اس میں یہود کی مخالفت کرو. یہود کی مخالفت، دراصل عاشورے کا روزہ یہود بھی رکھا کرتے تھے، تو اب یہود بھی روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، تو اس میں ایک طرح کی مشابہت ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشابہت اختیار نہیں کرنا بلکہ ان کی مخالفت کرو، تو ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اب مخالفت کس طرح کریں گے؟ یہ مخالفت اس طرح نہیں کہ ہم روزہ ہی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں یا پھر ایک دن بعد میں روزہ رکھ لیں، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو رکھیں یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں، تو اس سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس سے ہم کو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی غیروں کی مشابہت سے ہم کو منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب عبادات کے اندر آقا نے منع فرمایا ہے تو دیگر جو نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ بلکہ بدعات و خرافات ہیں، ان کے اندر اگر ہم دوسروں کی دیکھا دیکھ ہم ان میں شرکت کرتے ہیں تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ اس لیے ہم کو غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اور یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس کی اہمیت جاننی چاہیے، اور اس مہینوں میں اگر ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے مہینے میں جب بھی آپ سے ہو سکے آپ جتنے رکھ سکے روزے رکھیں، لیکن خاص طور پر 9، 10 یا 10، 11 ان تاریخ کا آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ عاشورے کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔